फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी, सीनियर फैमिली फिजिशियन। मैं आपको अपने यूट्यूब हेल्थ चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा टच है, बड़ा सेंसिटिव है और सारी कौम की नज़रें इसी पे लगी हुई हैं, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू रिड्यूस वेट। दोस्तों, मोटापा उम्मुल अमराज है। पहले कहा जाता था कि मैदे के मर्ज़ उम्मुल अमराज हैं, आजकल कहा जाता है कि मोटापा उम्मुल अमराज है। मोटापे को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि अगर मर्दों में कमर का घेरा 40 इंच से ज़्यादा हो जाए और औरतों में 38 इंच से ऊपर हो जाए, या बॉडी मास इंडेक्स 25 को टच करने लगे, तो हम उस बंदे को मोटा या मोटापा शुमार करते हैं। मोटापे से आपके जिस्म को शदीद ख़तरात लाहक होते हैं। इसी से जिस्म में फ्री रेडिकल्स की तादाद और मिक़दार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये डैमेज सारे जिस्म में फैल जाता है। यही फ्री रेडिकल्स इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं और ये इन्फ्लेमेशन अगर जॉइंट्स में पहुंच जाए तो जॉइंट पेन शुरू हो जाता है। अगर पैंक्रियाज में पहुंच जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। अगर ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन और फ्री रेडिकल चले जाएं तो ब्लड वेसल्स की नैरोइंग और कार्डियक इवेंट्स और कार्डियक इंसिडेंसेस हो सकते हैं। आज की इस शॉर्ट वीडियो में हम मोटापे के असबाब का जायज़ा लेंगे कि ये मोटापा क्यों आता है, और आखिर में आपको वो साइंटिफिक और जदीद तरीके बताए जाएंगे कि घर बैठे बग़ैर किसी खर्च के और बग़ैर किसी मार्केट की इश्तिहारी दवा के आप अपना वज़न ख़ुद कम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको वो मैकेनिज़्म मालूम हो कि जिसकी बिना पे आपकी बॉडी फ़ैट को बढ़ाती है और वो कौन से साइंटिफिक तरीके हैं कि हम उस फ़ैट को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं मोटापे के असबाब की तरफ। जब हम मोटापे के असबाब का जिक्र करते हैं तो आपको तकरीबन तमाम डॉक्टरों ने ये बता दिया होगा कि ये कैलोरीज़ इन और कैलोरीज़ आउट का चक्कर है। यानी अगर आपकी रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरीज़ है और आप खाते 3600 कैलोरीज़ हैं, तो वे इजाफी कैलोरीज़ आपके जिस्म में फ़ैट की शक्ल में जमा हो जाती हैं। जदीद साइंस इससे थोड़ा सा तज़ाद लाती है। किसी हद तक ये बात सही है कि आप कैलोरीज़, आपकी कंजम्पशन, अगर आप दफ्तरी बाबू हैं, बैठे रहने वाला काम है, आपके कैलोरीज़ की रिक्वायरमेंट और है। अगर आप लेबरर हैं, मज़दूर हैं, तो आपकी रिक्वायरमेंट और है। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है कैलोरीज़ आपको उतने लेने चाहिए, लेकिन अमाउंट ऑफ द कैलोरीज़ से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है सोर्स ऑफ द कैलोरीज़, सोर्स ऑफ द कैलोरीज़। और ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। यानी अगर आप 2000 कैलोरीज़ लेते हैं कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च से, तो ये तो आपके लिए मुज़र हैं, लेकिन अगर वही 2000 कैलोरीज़ आप प्रोटीन और फैट से लेते हैं तो वो आपके लिए मुज़र नहीं है। मोटापे के असबाब पर ज़िक्र करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जांच लेना चाहिए कि क्या आपका थायराइड सही काम कर रहा है, क्योंकि हमारी आज की वीडियो में ये लोग शामिल नहीं हैं। अगर तो आपका TSH लेवल, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के मदरजात पर गौर करने से पहले अपना एक TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेवल चेक करा लें। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि आपका थायराइड अच्छा काम नहीं कर रहा, और जब थायराइड अच्छा काम नहीं करता, आप हाइपोथायराइड की पोजीशन में होते हैं, देन यू गेन वेट, आपका वज़न बढ़ता है। वो बिल्कुल रुख फिर बात का और तरफ फिर जाता है। मेरा आज का मुखातिब वो लोग हैं जिनका TSH लेवल नॉर्मल है, लेकिन वो ओबीज़ हो रहे हैं, ओबेसिटी में जा रहे हैं। एक सबब मोटापे का वरासती भी है। अगर आपके अम्मी और अब्बू मोटे थे तो आप एक ख़ास बॉडी जीन स्ट्रक्चर लेके इस दुनिया में आए हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब आपको ये जदीद साइंस बताती है कि जेनेटिक्स से ज़्यादा एपिजेनेटिक्स डोमिनेंट है। आप अपने लाइफस्टाइल में एक मुतवाज़िन तब्दीली ला के उन जीन्स को सप्रेस कर सकते हैं जो कि मोटापे का बायस है। जैसा कि मैंने अभी कैलोरीज़ की बात की थी, तो उसकी वजाहत के लिए मैं मज़ीद ये कहूँगा कि अगर आप एक मुर्गी का अंडा बॉयल करके खा लेते हैं तो उसके अंदर तकरीबन 70 कैलोरीज़ है, और इतनी ही 70 कैलोरीज़ एक छोटा केला, बनाना अगर आप खाते हैं तो 70 कैलोरीज़ उसमें है। अब देखें, दोनों में कैलोरीज़ बराबर है, लेकिन अगर आप वो 70 कैलोरीज़ एग से खाते हैं, एग से लेते हैं, जो कि प्रोटीन और फैट है, तो वो हरगिज़ आपके वज़न में इजाफे का बायस नहीं होगा। लेकिन वही 70 कैलोरीज़ अगर आप स्टार्च और शुगर की शक्ल में ले रहे हैं, जो कि केले से हमने ली है, अभी बात की है,
اس سے آپ کا وزن بڑھے گا۔ سو امپورٹنس جس چیز کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیلوریز کس چیز سے لے رہے ہیں، اس چیز کی امپورٹنس کم ہے کہ آپ کتنے کیلوریز کھا رہے ہیں۔ موٹاپے کے اسباب میں دوسری وجہ آپ کی فزیکل ان ایکٹیویٹی ہے۔ اگر آپ سارے دن بیٹھے رہتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے تو آپ کا جو کیلوری کنزمپشن ہے وہ بہت کم ہو جائے گا، کیلوری انٹیک آپ کر رہے ہیں، نکال نہیں رہے۔ کچھ لوگ جو تیز ورزش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، انہیں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ہلکی واک کریں۔ جب آپ تیز چلتے ہیں آپ کا باڈی میٹابولزم اس وقت فیٹ سے انرجی لینے کی بجائے گلوکوز موڈ میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایکسرسائز اگر کرنا چاہتے ہیں ویٹ ریڈیوس کرنے کے لیے تو آپ کو سلو پیس پہ رہنا ہوگا، تیز ورزش آپ نے نہیں کرنی۔ یہ دوسری بڑی وجہ ہے وزن میں اضافے کی۔ تیسری اور اہم ترین وجہ میرے نزدیک وہ نیند پوری نہ لینا ہے۔ جب ہم حالت نیند میں ہوتے ہیں تو گروتھ ہارمون عروج پہ ہوتا ہے، اور یاد رکھیں گروتھ ہارمون اور انسولین یہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ جب انسولین لیول ہائی ہوتا ہے تو گروتھ ہارمون نیچے ہوتا ہے، جب ہم نیند میں ہوتے ہیں تو گروتھ ہارمون اوپر ہوتا ہے اور انسولین لیول نیچے ہوتا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ انسولین دراصل ایک فیٹ ڈپازٹنگ ہارمون ہے۔ جیسے ہی انسولین لیول بڑھتے ہیں ہمارے پیٹ کے اوپر چربی کی مقدار چڑھنا اور بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے حصے کی نیند پوری کرتے ہیں تو دراصل آپ انسولین لیول کو نیچے رکھ کے اپنے موٹاپے میں کمی کرتے ہیں۔ موٹاپے یا اوبیسٹی کے بارے میں اس ابتدائی جانکاری کے بعد اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ دن میں 2 دفعہ کھانا کھائیں۔ 10 بجے آپ ناشتہ کریں اور 5 سے 6 بجے کے درمیان آپ اپنا دوسرا کھانا کھا لیں۔ سارے دن میں آپ کا ایک ناشتہ اور ایک کھانا ہونا چاہیے۔ حکیم سعید صاحب کے ساتھ میری خط و کتابت رہتی تھی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ ڈاکٹر شہزاد میں نے ساری زندگی اسی نصیحت پہ عمل کیا ہے کہ ایک کھانا اور ایک ناشتہ، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کس قدر ایکٹیو آدمی تھے اور اس ایج میں بھی وہ کتنا کام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ اصول اپنانا چاہیے کہ ایک ناشتہ اور ایک کھانا۔ اور ناشتے کے بارے میں ضروری اور لیٹسٹ گائیڈ لائنز یہ ہے کہ آپ اس کو جلدی نہ کریں۔ جب آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں تو آپ کا گلوکوز لیول ہائی ہوتا ہے، یہ قدرت کی طرف سے ایک ناشتہ ہے جو آپ کو آلریڈی کرا چکی ہے۔ آپ کو اس میں جلدی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 8-9 بجے آپ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھ گئے، نہیں۔ آپ ناشتے میں جتنی دیر کریں گے بہتر ہوگا کہ 10 اور 11 بجے کے درمیان اگر آپ اف یو کین مینیج 10 اور 11 بجے کے درمیان آپ کا ناشتہ ہونا چاہیے۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس میں ایگز شامل ہیں تو یہ ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کی بھوک سپریس رہے گی اگلے کھانے تک۔ دوسرا کھانا آپ کا ہونا چاہیے 5 سے 6 بجے کے درمیان، وہ چاہے گوشت پہ مشتمل ہو، چاہے ویجیٹیبل پہ ہو، چاہے آپ اس میں لسی پئیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن 5 یا 6 بجے کے بعد پھر آپ نے مزید کچھ نہیں کھانا اگلے ناشتے کے ٹائم تک۔ یہ ایک طرح سے ایک سیمی فاسٹنگ یہ چیز آ جاتی ہے، اس کو واٹر فاسٹنگ کہہ سکتے ہیں۔ آپ صرف پانی پی سکتے ہیں، گرین ٹی پی سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ کھایا نہ جائے۔ آئی ایم تھینکفل ٹو مائی سن ڈاکٹر تیمور ہاشمی۔ اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات بتائی ہے جو ریئلی میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ ڈیڈی جو سفید چیزیں ہیں نا کچھ وہ ساری کی ساری موٹاپا کرتی ہیں۔ میں نے کہا کون سی؟ کہنے لگا کہ دیکھیں سفید چینی، سفید آٹا، سفید چاول، سفید دودھ، سفید نمک۔ سو اٹ واز اے نیو انفارمیشن ویری انٹرسٹنگ فار می۔ اور واقعی میں نے جب غور کیا تو موٹاپا پیدا کرنے والی چیزیں تقریباً سفید کلر میں آتی ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنی رغبت کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق کھا سکتے ہیں۔ اس میں ایگز ہیں، گوشت ہے چھوٹا اور بڑا، فش ہے یا مکھن ہے، دہی ہے۔ کرنے کے لیے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فروٹ سے اجتناب کریں، کیونکہ یہ وہ فروٹ نہیں ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہوا کرتے تھے۔ آج کل تقریباً تمام فروٹ ہائبرڈ ہیں اور ان کے اندر جینیٹک انجینئرنگ کر کے مٹھاس کا لیول، شوگر لیول کنٹینٹ بڑھا دیے گئے ہیں۔ ایک پوائنٹ آف کنسرن یہ بھی ہے، کچھ لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اگر ہم رات کا کھانا نہیں کھائیں گے تو ہمیں نیند نہیں آئے گی۔ یہ بالکل غلط کنسیپٹ ہے، بلکہ حقیقت اس سے الٹ ہے۔ خالی پیٹ بہت اچھی نیند آتی ہے۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کا شوگر لیول ہائی ہو جاتا ہے اور باڈی زیادہ الرٹ ہو جاتی ہے، اور اس کو ہضم کرنے کی دھن میں آپ کا سارا باڈی میکنزم ایک دم ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نیند میں ڈسٹربنس لاتی ہے۔
آپ یقین کیجیے اور اس کو آزما کے دیکھیے، اگر آپ 5-6 بجے کھانا کھا لیں اور رات کو 10-11 بجے سوئیں تو اس خالی پیٹ آپ کو بہت اچھی نیند آئے گی۔ اور میرے آج کی ویڈیو کی آخری بات وہی مشتری ہوشیار باش والی، کہ آپ ایسے تمام اشتہارات سے اور اشتہارات میں آنے والی فیک چیزوں سے اور ایسے فیک ڈاکٹر سے اور 2 نمبر ادویات سے بچیں جس میں یہ کلیم کیا گیا ہے کہ آپ کا باڈی میٹابولزم بڑھا دیں گے ہم اس ہربل پروڈکٹ سے اور اس چیز سے اور اس چیز سے، اور باڈی میٹابولزم کو بڑھا کے آپ کی فیٹ کو ہم حل کر دیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی باڈی کا جو بھی میٹابولزم ہے وہ ایک جینیٹیکلی اور نیچرلی ڈٹرمائنڈ ہے۔ اگر آپ کچھ الٹی سیدھی چیزیں کھا کے اپنا باڈی میٹابولزم کو بڑھا بھی دیتے ہیں تو ایک ٹیمپریری کیفیت ہوتی ہے، اور اس چیز کا اثر جانے کے بعد باڈی انرجی آپ کو واپس اپنی حالت میں لے آتا ہے۔ اس لیے ان تمام تماشوں اور کھیل سے اور غلط چیزوں سے آپ بچ کے رہیں، اور جو نیچرل طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی کے اوپر عمل کریں۔ آپ، مجھے یقین ہے کہ آپ صرف 30 ڈیز کے اندر ایک واضح ڈفرینس اندر فیل کریں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس پہ نہ صرف عمل کریں، سبسکرائب کر کے اپنے گروپس میں فارورڈ کیجیے، ایسے دوستوں کو ضرور بھیجیے جو موٹاپے سے تنگ ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔